بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في موضع آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال في موضع آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے حیات سے قبل اور موت کے بعد کے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے 4 ہفتوں سے محاسبے سے متعلق 4 سوالات کیے گئے، اور آج یہ ہمارا آخری اور 5واں سوال کا آغاز ہوگا۔ بلکہ ہر سوال اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ ہر سوال کے جواب میں 2 یا 3 ہفتے تک سمجھایا جاتا، تاکہ بڑی آسانی سے امت سمجھ جاتی کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے، کہاں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ لیکن انسان کا جسم زمان اور مکان کے ساتھ قید رہتا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کی زندگی آگے لکھی ہے اور کتنوں کی آج ہی ابھی ختم ہونے والی ہے۔ اس ڈر سے کہ جتنا امت تک اللہ کا پیغام جلد از جلد پہنچایا جا سکے، پہنچانے کی قد و کاوشیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو 5واں سوال ہے بڑا اہم ہے۔ جو آدمی اس 5ویں سوال کو سمجھ گیا تو وہ اپنے دوسرے سوال اور تیسرے اور چوتھے سوال کے تقاضے کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ محاسبے سے متعلق 4 سوالات کیے گئے۔ پہلا سوال تھا، ہر آدمی اپنے آپ سے یہ کرے کہ تو آیا کہاں سے ہے۔ کہاں سے آئے ہم لوگ؟ عالم الست سے آئے۔ اتنا دماغ میں رہنا، کر رہے نہیں کر رہے ہیں سوال روز، یا جمعہ کو سن کو ختم کر کے جا رہے ہیں؟
سونے سے پہلے 2 منٹ نہیں لگیں گے، اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ تو آیا کہاں سے۔ پورا بیان دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا جواب کہہ لیں کہ عالم الست سے آیا ہوں۔ معلوم ہو جائے گا کہ اس رب سے کوئی وعدہ کر کے آئے۔ دوسرا سوال، تیرا نام کیا ہے؟ تو دنیا دار لوگوں نے جو نام رکھا وہ نہیں، جو رب نے میرا اور آپ کا نام رکھا ہے، مسلم۔ جواب میں کہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں پورا بیان یاد کرنے کی ضرورت نہیں، دماغ میں اتنا لا لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے سے کسی مسلمان یا کسی بھی انسان کو زبان یا ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر پہنچا دی ہے تو توبہ کریں، دوسرے دن جا کر اس بندے سے معافی مانگ لیں، پتہ نہیں زندگی کب تک باقی ہے۔ اگر نہیں دی ہم نے کسی کو تکلیف، اللہ کا شکر بجا لائے، اے اللہ تو نے 24 گھنٹے ایسے گزارے، میں نے تیرے کسی بندے کو تکلیف نہیں دی، یہ میرا کمال نہیں، یہ تیرا فضل اور احسان ہے۔ اور تیسرا سوال اپنے آپ سے پوچھے، ہم آئے کہاں ہیں؟ دنیا میں۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جس میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونوں کے مجموعے کا نام دنیا ہے۔ تو یہاں پر خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، کچھ خواہشیں پوری ہوں گی، کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، کچھ تکلیفیں عذاب بھی آئیں گے عذاب کو سمجھانے کے لیے، تو اس پہ دل نہیں توڑنا۔ خوشی آئی تو اللہ کا شکر ادا کریں، حالات ناموافق آئے صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں رکھا ہے، انشاءاللہ میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ تو یہ ہمارے تیسرا سوال اور اس کا جواب۔ پچھلے ہفتے چوتھا سوال ہم نے چھیڑا تھا، تو آیا کہاں ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پورا بیان یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اتنا یاد رکھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آیا ہوں۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا جو بھی کام کروں اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق کروں، یہ بندگی ہے۔ یاد رہیں گے سب انشاءاللہ۔ اب تک عمل کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم عطا فرمائے، نہیں کیے گئے تو آج ہی سے شروع کرنے کے ارادے کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ پانچواں سوال جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے، آیا عالم الست سے، نام مسلم رکھا، جہاں آیا اسے دنیا کہتے ہیں، کس لیے آیا؟ بندگی کے لیے۔ کیا یہیں پہ رہنا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہا ہو کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا؟ کوئی نہیں۔ تو غرض یہ ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے انسان پر موت طاری ہوتی ہے۔ موت اٹل ایک حقیقت ہے جس کا آج تک انکار کرنے والا پوری صفحے ہستی میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اماموں کو انکار کرنے والے پیدا ہوئے اور موجود ہیں، ولیوں کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے اور موجود ہیں، صحابہ کا انکار کرنے والے اور ان پر تبرہ بازیاں کرنے والے پیدا ہوئے اور موجود ہیں، نبیوں کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے اور موجود ہیں، اللہ، خدا، گاڈ اور لارڈ کا انکار کرنے والے بھی ناستک دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آج تک کوئی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ میں سب کچھ تو مانتا ہوں لیکن موت کو نہیں مانتا، ایسا کوئی پیدا آج تک نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اٹل ایک حقیقت ہے، جیسے زندگی ایک میری اور آپ کی میں دیکھتا ہوں یا آپ اپنی زندگی دیکھتے ہیں اور اس کو حقیقت جانتے ہیں، ایسے ہی میرا اور آپ کا یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر موت کا پیالہ پینا ہے، ہمیں اس دنیا کو اور دنیا کے تمام رشتے ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول سے آخرت میں جا کر ملاقات کرنی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہ آئے، انہیں بھی موت آئی،
فقیر آئے انہیں بھی موت آئی، مرد عورت اور ادرس پیدا ہوئے، مرد عورتیں اور ادرس کو بھی موت آئی، جوانوں کو بھی موت آئی، بوڑھوں کو بھی موت آئی، بچوں کو بھی موت آئی، مرد اور عورتوں کو بھی موت آئی، عزت دار انسان ہو اسے بھی موت آتی ہے، ذلیل رسوا و خوار ہو اسے بھی موت آتی ہے، کوٹھیوں میں رہنے والا ہو یا محلوں میں رہنے والا ہو ہر ایک کو موت آتی ہے، عزت دار انسان ہو یا ذلیل و خوار زندگی گزارنے والا ہو ہر ایک کو موت آنی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جتنے تم بھلے کام کرو گے، جتنے اچھے کام کرو گے، ہر اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دوزخ سے جو بچ جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، فَقَدْ فَازَ، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ بس ایک دھوکے کا گھر ہے، ایک دھوکے کے سامان ہیں، زندگی گزارنے کی ضروریات کے اشیاء کا کچھ وقت گزارنے کی ایک جگہ ہے، اس سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں۔ ہمارے باپ دادا موجود تھے، پتہ نہیں آج کہاں ہیں، ان کے جد امجد موجود تھے، پتہ نہیں آج کہاں ہیں، لیکن ان کی پراپرٹیاں یہیں پہ چھوڑ گئے، ان کے بنگلے یہیں پر چھوڑ گئے، ان کے بینک بیلنس یہیں پر چھوڑ گئے، ان کے ساتھ نہ ان کا پاور گیا، نہ پوزیشن گیا، نہ عہدہ گیا، نہ منصب گیا، بڑے بڑے نامور نیتا پیدا ہوئے، سلاطین پیدا ہوئے، شہنشاہ پیدا ہوئے، بہادر پیدا ہوئے، نہ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی بادشاہت قبر میں کام آئی، نہ کسی سلطان کے ساتھ اس کی سلطنت کام میں آئی، نہ کسی نیتا کے ساتھ اس کی نیتاگری کام آئی، نہ کسی نیتا کے ساتھ اس کی رعیت کام آئی۔ غرض یہ ہے انسان آیا تو بغیر لباس کے ننگا آیا تھا، دنیا کی زندگی گزارا تو جاتے ہوئے فقط اپنے ساتھ ایک کفن کا ٹکڑا لے کر 7 گز زمین کے نیچے جا کر سو گیا۔ یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے۔ جب آئے روتے ہوئے آئے تھے، خاندان ہنس رہا تھا، جب جائیں گے ہم تو چلے جائیں گے ہنستے ہوئے، لیکن خاندان روتا ہوا رہ جائے گا۔ آئے تو برہنہ تھے، جاتے ہوئے ہمیں کفن بھی نصیب ہو جائے تو یہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر بنا دیا۔ پتہ نہیں میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کا کیسا معاملہ کریں گے، پتہ نہیں کہ ہمیں قبریں نصیب ہوں گی یا نہیں، پتہ نہیں کہ زلزلے کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کہ اس آگ کے جھرمٹ میں پھنس کر ہم اپنے خاک کو، اپنے بدن کو خاک میں ملا لیں، پتہ نہیں کہ اس پانی کے سیلاب سے متاثر ہو کر ہمارا بدن پھٹ جائے اور ہمیں جنازہ نصیب نہ ہو، ہمیں کفن نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موت ایک حقیقت ہے، اٹل ہے، یہ سب کو آنی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ یہ کب آئے گی؟ لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، ایک موقع پر فرمایا الى اجل مسمى، ہر انسان کی زندگی کے ختم کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے۔ لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، وہ ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں مر سکتا، وہ ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں مر سکتا ہے۔ جس سیکنڈ، جس منٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو وقت متعین کر کے رکھ دیا، اس وقت پہ موت آ کر رہے گی اور اس موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جب موت آنی ہی ہے تو ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں عنایت فرمائی؟ اللہ کو مارنا کی تھا تو یہ موت کیوں دی، یہ زندگی کیوں دی؟ کئی مرتبہ یہ بات دماغوں میں، حکمتیں تو علماء نے، حکماء نے بہت لکھی ہے۔ هو الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے
موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جان سکوں تمہاری زندگی کے ذریعے سے کہ تم میں کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے۔ اللہ اگر چاہے ہر انسان قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو، اس لیے کہ ہم نے پچھلے قوموں کی عمریں سنی۔ بنی اسرائیل کا بچہ 350 سال میں بالغ ہوتا تھا، اور میرے نبی نے ارشاد فرما دیا میری امت کی عمریں بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ لیکن جو زمانہ میں اور آپ آگے دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی 60 تک جی لے تو اس نے اپنی سینچری پوری کر لی، ورنہ 70 تک ہمیں پرانے تو نظر آتے ہیں۔ جس طرح کا شوق آج کا نوجوان پال رہا ہے، جس طرح کی غذا آج کے امت کے نوجوان استعمال کر رہے ہیں، یہ نوجوان طبقہ ٹیبلٹوں کا شکار ہو چکا ہے، یہ نوجوان طبقہ گانجے کا شکار ہو چکا ہے، افیم کا شکار ہو چکا ہے، ڈرگس کا شکار ہو چکا ہے، شراب کا شکار ہو چکا ہے، سولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے نشے آج کے نوجوان نے اپنے آپ کے اندر پیدا کر لیے کہ باپ ہٹا کٹا رہتا ہے، بیٹا جوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس باپ کے دل کو سوچیں کہ اس بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بوڑھے کندھوں پر نوجوان بچے کے جنازے کو اٹھاتا ہوگا۔ کاش آج کا نوجوان اس بات کو سمجھ لے، اپنی برائیوں سے توبہ کر لے گا، اپنی برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ وہ نوجوان جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں، یاد رکھنا تم کسی کا نقصان نہیں پہنچا رہے ہو، تم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات اس لیے دی تاکہ اس انسان کو آزمایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا، اے اللہ، آج جب انسان کو موت دینا کی چاہتے ہیں تو آپ نے زندگی کیوں دی؟ یا اگر زندگی دے دی تو قیامت تک باقی رکھتے، آپ کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی پیش نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم جاؤ اپنے علاقے میں جا کر کسی چیز کی کھیتی کرو۔ روایتوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آئے ایک چھوٹی سی جگہ میں کھیتی کی، کسی اناج کو اگایا، کسی غلے کی کھیتی باڑی کی، کچھ دنوں تک اس کی سجائی کی، اس کو پانی دیا، یوریا دیا، اس کی دیکھ بھال کی۔ جب وہ اناج پک گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس اناج کو کاٹ لیا، کاٹنے کے بعد اس کو سکھایا، اس کو جھلنی کی گئی۔ مثال کے طور پر گیہوں لے لیں، اس کا بھوسا الگ کیا گیا، اس کے دانے الگ کیے گئے، اس کو سکھایا گیا، اس کو پچھڑا گیا، پھر اسے لے کر بازار میں فروخت کر دیا، اس بھوسے کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے حوالے کر دیا۔ جب یہ سارا کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں کھیتی کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن تم نے کھیتی کیوں کاٹ دی؟ اس کو الگ سے جھلنی کیوں کی؟ پھر اس کو لا کر تم نے بازار میں کیوں بیچا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، وہ کھیتی پوری طرح پک چکی تھی، اگر میں اس کو اور چھوڑ دیتا تو وہ سارا اناج اور غلہ خراب ہو جاتا، وہ اپنے آپ کے اندر ختم ہو جاتا۔ اس لیے اس اناج اور غلے کو ختم اور خراب ہونے سے میں نے بچانے کے لیے کاٹا، پھر اس کو چھانٹا، پھر اس کی جھلنی کی، اس کا وہ بھوسا جو کسی چیز میں کام آنے والا نہیں، اس کو ہم نے جلا کر ختم کر دیا، اور جو اناج کھانے کے لائق تھا کچھ کھایا اور کچھ بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، اسی طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ کون میرے حکموں کی، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے پیدا کیا۔ جیسے کھیتی پکنے کے بعد تم نے کاٹ دی، ایسے ہی انسان کی عمر پورے ہونے کے بعد ہم نے اس پر موت کا فرشتہ بھیج دیا، تاکہ اس کے اندر کی خامیاں، خرابیاں
برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں، نبی کے فیشن اور اس لائف سٹائل کو چھوڑ کر جو غیروں کے فیشن اور لائف سٹائل کو اختیار کر لیتا ہے، ان چیزوں کو نکال کر اسے بھسم کر دیا جائے، اور جس کی زندگی پاک ہوگی، شفاف ہوگی، میرے حکموں کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اس کو میں چھانٹ کر اسے جنت کے بالا خانوں کے اندر اسے فروخت کروں تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے، اس لیے میں نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو غرض یہ ہے، موت کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی یہاں پہ کھوٹا مار کر بیٹھنے کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس حیات سے دیکھنا چاہتے ہیں کون میرا بندہ اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے، کون میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، کون میرے نبی کے طریقے اور چاہتوں پر اپنے آپ کو لٹاتا ہے۔ اور جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اجل مسمى، اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، اس کی زندگی سے 1 منٹ کم نہیں کیا جائے گا، اور اس کی موت کا وقت آنے کے بعد اسے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس پر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے جسم سے اس کے روح کو جدا کر دیتا ہے۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو میں اور آپ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی 3، یہ کہتے ہیں فلاں صاحب کا وصال ہو گیا، لفظ ہے وصال۔ دوسرا کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کی وفات ہو گئی۔ تیسرا کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک وصال، دوسرا وفات، تیسرا انتقال۔ ان تینوں کے معنی کو سمجھیں۔ وصال وصل سے ملنا، جبکہ انتقال ہونے والا ہمارے سے جدا ہو رہا ہے یا مل رہا ہے؟ جدا ہو رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں وصال، اس لیے کہ حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واصل الحبیب الی الحبیب الموت، محبوب حبیب کی دوسرے حبیب سے ملاقات کا نام موت ہے۔ ایمان والے بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، ہر امتی کی چاہت ہوتی ہے کہ میں نبی سے ملاقات کروں، ہر سپاہ صحابہ کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے صحابہ کا دیدار ہو جائے۔ تو یہ جو ملنے کا جو شوق ہوتا ہے، وہ شوق والا اللہ سے ڈائریکٹلی موت کی دعا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتے ہیں باری تعالیٰ جب تک تو زندہ رکھے تیرا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر میں زندہ رہوں، ایسی زندگی عطا فرما، جب تیری نافرمانی کا موقع آ جائے تو مجھے اس دنیا سے رخصت فرما، تاکہ میں تجھے خوش کرتا ہوا، راضی کرتا ہوا تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس لیے انتقال، موت کے قبر پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے وصال۔ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں وفات۔ وفات کے معنی اس نے پورا کیا، پورا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی عمر اس کو طے کر کے بھیجا تھا، اس نے اپنی عمر پوری کی، اور پوری کرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ تیسرا جملہ جو کسی کی موت پر ہم استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انتقال کرنا۔ واٹ از دا میننگ آف انتقال؟ انتقال کے معنی کیا ہے؟ انتقل ینتقل انتقالا فہو منتقل۔ گرامر کے اندر لکھا ہے انتقال کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، شفٹڈ، یہاں سے لے کر میں دنیا کو چھوڑ کر قبر میں شفٹ ہو گیا، برزخ میں شفٹ ہو گیا، آخرت میں شفٹ ہو گیا۔ یہ جو شفٹنگ ہے اس کو کہا جاتا ہے انتقال۔ سمجھ میں آ گیا؟ موت جب آتی ہے یا تو ہم وصال کہتے ہیں یا وفات کہتے ہیں یا انتقال کہتے ہیں، لیکن ہم ان الفاظ پر کبھی غور نہیں کرتے
جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ زندگی کے بعد آگے کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو غرض یہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کے اندر آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس دور میں اللہ کا پاکیزہ کلام وحی کے برکات کے ساتھ اترا کرتا تھا، اس وقت جو قومیں عرب کی سرزمین پر زندگیاں گزارتی تھے وہ بھلے ایک معبود کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، نبی کی نبوت کا، رسول کی رسالت کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے تھے، قرآن اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ان کے ایمان میں اور ایک ایمان والے کے ایمان میں، غیروں کے یقین میں اور ایک ایمان والے کے یقین میں فرق یہ ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے، رب کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، خدا کی خدائی کا انکار کرتا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتا ہے، وہ موت کو محض یہ خاتمہ سمجھتا ہے، یعنی ختم ہو جانا ہے اس جسم کو، اتنا کی کانسیپٹ اس کا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار اور مشرکین مکہ، یہود و نصارہ کا عقیدہ بیان فرمایا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کیا ہم مر جائیں گے؟ یقیناً ہم مریں گے، ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد اور پور کے خاندان اور قبیلے والے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ تو ہم مانتے ہیں، کیا دوبارہ انہیں زندہ بھی کیا جائے گا؟ یہ سوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر موت کے بعد قبر کے حالات، موت کے بعد برزخ کے حالات کا تذکرہ فرمایا، ورنہ میرے نبی نہ آتے، خدا کی قسم برزخ کے حالات کائنات کو پتہ نہ چلتے، موت کے بعد قبر کے حالات کا تصور دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت کے دن، قیامت کے برپا ہونے کے بعد حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ساری کی ساری انسانیت ایک پریشان پتنگا، ایک پریشان پروانہ، ایک عجب الذنب کی شکل میں کھڑا ہوگا۔ یہ عجب الذنب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پریشان پتنگا اور پریشان پروانہ کیوں کہا ہے؟ اس کے ضمن کے اندر بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا محمد، موطا مالک اور مسند احمد ابن حنبل، کئی ساری حدیث کی کتابوں کے اندر عجب الذنوب کا تذکرہ فرمایا گیا۔ یہ عجب الذنوب ہے کیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح باپ کی صلب کی ہڈی میں، باپ کے بیک بون کے اندر میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، میں اور آپ ایک ایکسوائی کے کیڑے کی شکل میں آنے سے پہلے اللہ نے صلب میں جو شکل مجھے اور آپ کو دی تھی، پھر وہ شکل سے ہم مادہ منویہ میں گئے، ایکس وائی کا کیڑا بنا، پھر وہاں سے رحم مادر کے اندر داخل ہو کر 9 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد نطفے سے علقہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے عظامہ، پھر لحمہ، پھر یہ جو شکل اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے کی مدت میں دی، فخلقنا، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایک انسان کی شکل میں، مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، اس کا چمڑا گل جائے گا، انسان کا یہ گوشت ہضم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجب الذنب کی شکل میں مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا، قبر کے اندر وہ شکل دے دیں گے۔ مفسرین نے اور محدثین نے عجب الذنب کی مقدار، وہ کتنا موٹا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کی تشبیہ اور تمثیل دیتے ہوئے علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ عجب الذنب کا سائز اتنا ہوگا جیسے ایک سوئی کا ناکا ہوتا ہے،
ہے اس ناکے کے اوپر 8 سے 10 بھائی بہن ٹہر سکتے ہیں. اتنی شکل میں اللہ تبارک و تعالی برزخ کے اندر مجھے اور آپ کو وجود دے گا. کان بھی کام کر رہے ہوں گے, آنکھ بھی کام کر رہے ہوں گے, زبان بھی کام کر رہی ہوگی, ہمارے بدن کا ہر پارٹس آف دا باڈی, ہر اعضا ہمارے برابر سرابر کام کر رہے ہوں گے. لیکن بس میرا اور آپ کا یہ جو 5 فٹ 6 فٹ اور 7 فٹ کا سائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹا کر عجب الذنوب کی طرح بنا دیں گے. پھر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا اللہ ایک باران خاصہ فرمائیں گے, یہ خصوصی برسات فرمائیں گے. وہ برسات جیسے ہی وہ عجب الذنوب میرے اور آپ کے مادے معنویہ کے عجب الذنوب کی شکل پر وہ برسات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا جس طرح بارش کے برسنے سے سبزیاں زمین کے اندر سے اگتی ہے, ایسے یہ عجب الذنوب پہ اپنا قد بڑھائے گا. بڑھتے 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 جس طرح انسان دنیا کے اندر جس جسامت کے ساتھ, جس قد کے ساتھ, جس رنگ و روپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, حشر کے میدان میں اسی جسم کے ساتھ, اس سے قد و قامت کے ساتھ, اسی رنگ و روپ کے ساتھ بارگاہ خداوندی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ہر انسان کو اللہ کے سامنے ٹھہرایا جائے گا. وہ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ڈر رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا. اور جس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ کے حکموں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, اللہ تبارک و تعالی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ عنایت فرمائیں گے. آخرت کا تصور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس انداز میں پیش فرمایا. تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تعلیم دے, اے ایمان والو حشر کا میدان وہ میدان ہوگا, وہ عدل و انصاف کی بارگاہ ہوگی, وہ کورٹ, وہ سپریم کورٹ اور وہ سپریئر کورٹ ہوگا جس کے سامنے کوئی انسان جب تک اپنے حساب و کتاب کو نہیں دے دیتا, اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تھا, اس کے پیر زمین سے چپکے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او مالداروں بتاؤ میں نے تمہیں مال عنایت فرمایا تھا, تم نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا, کتنوں کے کم پہ ڈبائے, کتنوں کے حرام کاریوں کے اندر اپنے مالوں کا تصرف کیا, شراب کے اڈوں میں کتنا بہایا, گانجے کے درباروں میں کتنا لٹایا, حقے کے نام پر, نشے کے نام پر, ٹیبلٹس کے نام پر, جو آج کی امت برتھ ڈے کے نام پر, اینیورسری کے نام پر, نیو ایئر کے نام پر جو حرام کاریاں اور ننگا ناچ کر کے اپنے مالوں کو صرف کرتے ہیں. یاد رکھو مالداروں, اللہ کے دربار میں اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا جواب دیں گے کہ بیوی کے برتھ ڈے پر میں نے پیسے اڑائے, عیاشیوں کے اندر پیسے اڑائے, شراب کے اڈوں کے اندر پیسے اڑائے؟ اگر یہ جواب دینے کی طاقت استطاعت ہے آپ کھل کر اپنے مال کو حرام کی جگہوں پر خرچ کریں, ورنہ اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ نے جیسے حکم دیا صدقے کا, خیرات کا, تعمیر مساجد کا, تعاون مدارس کا, علماء کا, مشائخ کا, غرباء کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, حق للسائل والمحروم کا جو اللہ نے حکم دیا اس پر اپنے مالوں کو خرچ کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم والوں سے, علماء سے, دانشور سے, انٹلیکچوئل سے, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا, حدیث کا علم دیا, فقہ کا علم دیا, تفسیر کا علم دیا, ارضیات کا علم دیا, ٹیکنالوجی کا علم دیا, سائنس کا علم دیا, جغرافیہ کا علم دیا, ہر علم کے بارے میں ہر علم والے سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے میرے علم کو جو حاصل کیا ہے اس علم سے تو نے اس انسانیت کو, اس سارے کے سارے تیرے ماننے والے اور تیرے ساتھ رہنے والوں کو کتنا نفع پہنچایا, اور اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا. نماز کی بات کہتا تھا, کیا تو نمازوں کی پابندی کرتا تھا؟ روزے کی بات کرتا تھا, کیا تو روزے کی پابندی کرتا تھا؟ تلاوت, ذکر, جو کچھ بھلا
برائی کا آپ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ علم لیا کہاں سے؟ جیسے علم پر تو نے کتنا عمل کیا؟ جب تک وہ علم والا اپنے علم کا حساب کتاب نہیں دے دیتا، اس جگہ سے اس کے پیر جنبش تک نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ دو طرح کی روایتیں آتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا گیا ہر انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک اور روایت میں آتا ہے ہر انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، یہ جوانی کو تو نے کہاں خرچ کی؟ راؤڈیزم کے لیے خرچ کیا یا جم جا کر باڈی بنانے میں اپنا تصرف کروایا یا اپنی جوانی کو بے حیائی اور یانیت اور فحاشی کے اڈوں میں خرچ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی یہ تین طرح کے سوالات ہر بندے سے، مجھ سے، آپ سے، ہمارے والدین سے، ہمارے بھائی بہنوں سے، ہمارے پڑوسیوں سے، ہر کلمہ گو نہیں، ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالی یہ سوال کریں گے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک یہ امت کو بتاتی ہے اے ایمان والو، آپ کے مرتے ہی آپ کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی اللہ تبارک و تعالی عجب الذنوب کی شکل میں دیں گے جو عالم برزخ میں گزاریں گے۔ پھر یہ عالم برزخ سے نکلنے کے بعد تمہیں حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا، وہاں پر اللہ کی جتنی نعمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ان دنیاوی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے میرے اور آپ کے مرتے ہی جنت یا دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک چیپٹر ایسا ہے امت اس پہ غور کرنا نہیں چاہتی، وقت کی قلت ہے، پھر بھی میں سمجھا کر بات کو آگے لے کر جانے کی کوشش کروں گا۔ جب کفار اور مشرکین مکہ نے اعتراض کیا میرے نبی سے، مر کر ہم زمین بوس ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، بعث بعد الموت کا عقیدے پر اعتراض کیا انہوں نے۔ تو موت کا صحیح کانسیپٹ جو میں نے کہا شروع میں، انتقال، وفات، وصال، یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں ہیں۔ قرآن موت کا کانسیپٹ یہ بیان کرتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، یعنی موت آنے کے بعد تم آڑ میں ہو جاؤ گے۔ برزخ کے معنی آڑ، آڑ معلوم؟ بولو جی بابا، معلوم آڑ؟ وضو خانے اور میرے درمیان میں یہ دیوار کیا ہے؟ آڑ ہے۔ روڈ میں اور میرے اور آپ کے درمیان میں یہ دیوار آڑ ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان موت آڑ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئی نہیں ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، انسان کی زندگی کے بعد اس پر کیا آئے گی؟ آڑ آئے گی، آخرت سے پہلے۔ جنت قیامت کے بعد، دوزخ قیامت کے بعد، قیامت کے بعد حشر کا میدان، حشر کے میدان میں حساب و کتاب۔ جتنے اب تک لوگ مرے ہیں نا، اس میں کوئی اب تک نہ جنت میں گیا نہ دوزخ میں گیا۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہاں بھئی ہے؟ برزخ میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ ہمیں برزخ کا تو خبر سمجھ جاتی، دادا کا انتقال ہوا، 10-20 سال ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، اسی قبر کو کھود کر وہاں پہ دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں دادا کے ہڈاں بھی نہیں ہی، یا مل گئے بازو گڑا خود کو وہاں دفناتی، پھر وہیں پہ مردے کو تدفین کر ڈالتی۔ پھر کہاں حضرت ہمارے دادا؟ دوزخ میں بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں، کہاں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ بہرحال قبر کی زندگی کا دوسرا نام برزخ، قبر سے عالم برزخ کی ایک کنیکٹیویٹی ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اب سمجھیں، اتنا دماغ میں رکھ لو۔ اب آؤ دوسرے چیپٹر پر چلتے ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟
بولیے بھائی انسان. کون ہے بھائی ہم؟ انسان. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان کا جسم یعنی باڈی، دوسرا ہماری روح یعنی آتما. صحیح ہے؟ آتما نکل گئی، روح نکل گئی، باڈی تو رہتی ہے لیکن اسے انسان نہیں کہتے. مفتی ٹپک گا تو بھی ٹپکنے کے بعد مفتی صاحب کا جنازہ کب اٹھا رہی نہیں پوچھتے. موتا کب اٹھا رہی بھائی یہ نہ پوچھتی. جنازے کی ٹائمنگ کیا؟ گئے سانپاں پورے گئے. یہ سانس چلنے تک کی پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب، رتبہ سب یہ بند ہوئی کہ نہیں؟ نہ سانپ رہتی نہ سانپ رہتی. موتا، میت، جنازہ. تو میرا اور آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان دو چیزوں کا مجمع اور مرکب کا نام ہے. ایک جسم یعنی باڈی، دوسرا روح یعنی بولیے جی آتما. دنیا میں جتنا آرام ملتا ہے اور جتنی تکلیفیں ملتی ہیں انسان کو، ان تمام آرام اور تکلیفوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے بھائی؟ جسم سے. روح پر اس تکلیف اور راحت اور آرام کا اثر ہوتا ہے. اثر مثال کے طور پر تم نہ ڈائریکٹ مارے تو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولیے بھائی ہوتی. تم نہ کون نہیں مارے نہیں، تمہارے بچے کو مار ڈالے. جسم بھی الگ، روح بھی الگ، لیکن ایک کنیکٹیویٹی ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ڈی این اے سے رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو بچے کو کون تو بھی گالی دیا تو باوا کو غصہ بھی آتا، تکلیف بھی ہوتی نہیں ہوتی. تو مطلب بچہ آرام سے ہے، بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا تو بچہ تو خوش ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی خوشی کا اثر باپ پر بھی ہوتا نہیں ہوتا. ایسے ہی انسان کا بدن الگ، انسان کی روح الگ. جب کوئی راحت دنیا میں یہ اچھی بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی آرام یا کوئی تکلیف انسان کی زندگی میں درپیش آتی ہے تو اس کا تعلق انسان کے جسم اور باڈی سے ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف اور آرام کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے. آخرت کے تمام آرام، تمام تکلیفوں کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے، لیکن اس روح کا اثر باڈی پر بھی پڑتا ہے. مثال دیا تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. جمعہ کو نہائے نہیں ہے، مسلمان کون کا تو جمعہ کو نہانے والا. اسلام تو کہتا ہے ہمیشہ پاک رہو، ہمیں طے رہو نہاؤ نہ کرو. جمعہ کے دن ایک ہمیں نہا لے کو مسجد کو آتی سو ایسا نہاتی کیا کی فرض کرنا اس کے اوپر. بہرحال ٹاپک دوسری ہو جاتے. نہیں تو نہانے کے بعد کپڑے گپڑے پہنے، سنت کے مطابق آپ نے کپڑوں پر کیا لگایا؟ عطر لگایا نہیں لگایا؟ عطر بھی کہہ سکتے، عطر بھی کہہ سکتے. لگائے نہیں لگائے؟ کہاں لگائے؟ کپڑے پہ. جبہ کاڑ کو، شرٹ کاڑ کو، باڈی پوشن کو اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے جی لگائے سو کپڑے پہ، لیکن کپڑے پہ لگائے سو عطر کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے. اسی طرح ذرا 99 ہوا خالی اتر ہی نہیں، ڈیوڈرنٹ بھی لگائے رہیں گا. کیا مولا گھس گھس کو نہاتی، گھس گھس کو باڈی کو، باڈی لوشن یہ وہ بغلاں بادشاہ کی بات نہیں آنا کر کو، ہاں بھی ڈیوڈرنٹ لگا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں مفتی صاحب بول ڈالے لگانا نہیں، لگا سکتے آپ. رولر گیلر گھس کو
بنین پہننے کو، اوپر جبہ پہننے کا گئے، لگائے کہاں؟ بدبو ختم کرنے کے لیے، خوشبو جسم پر لگائے، لیکن اس کا اثر کپڑے پر آتا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ تو ایسے ہی جس طرح کپڑے کا تعلق جسم سے اور جسم کا تعلق کپڑے سے ہوتا ہے، جسم کی چیزوں کا اثر کپڑے پر پڑتا ہے، کپڑے کی خوشبو کا اثر جسم پر پڑتا ہے، ایسے ہی اللہ نے حضرت انسان کو جو بنایا جسم اور روح کے ملاوٹ کے ساتھ ایسا ملایا، یہ دو کر کو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ تو جب دنیا کے اندر کوئی تکلیف اور راحت ملتی ہے تو اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، اور آخرت میں کوئی آرام یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اور راحت تو روح کو پہنچتی ہے، لیکن اس کا اثر باڈی پر بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دنیا میں اصل جسم ہے، آخرت میں اصل روح ہے۔ آخرت میں اصل روح ہے، دنیا میں آخرت میں اصل روح ہے، فروع انسان کا جسم ہے۔ اب بات آگے لے کر چلتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ آج جمعہ ہے، ماشاءاللہ 90% گھروں میں آج کیا پکتی ہے؟ آہا، جمعہ کا تو کیا کہتے ہیں، نہانا بریانی کھانا ہوگی عید ہماری، پھر 6 دن مسجد کو کچھ کو بھی دیکھتے نہیں، کھاتے ہم لوگ، کھاتے نہیں کھاتے؟ سب بولو جی ماشاءاللہ، سب اللہ آپ کو حلال کھلائے، حرام سے پوری طرح بچائے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کی لذت اور ٹیسٹ فیل ہوتا نہیں ہوتا؟ کھٹا ہے، کھارا ہے، مٹھا ہے، تیز ہے۔ روح کو ہو رہا ہے کہ باڈی کو ہو رہا ہے؟ باڈی کو ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کی جیب نہیں اسے ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا۔ کھانے سے طاقت روح کو ملتی ہے، جسم کو ملتی ہے؟ بولو جی، جسم کو۔ دبلا پتلا ہوگا تو اماں کو بولتی بلا کو، کیا بچے کھلاتے نہیں، ذرا کھلاؤ جی، بڑے میاں کا کھلاؤ، بولتے نہیں بولتے؟ جن کے ماں باپ، جن کے بچے کمزور رہتی، پورا محلہ وہ ماں باپ کو ایڈوائز دیتا ہے، کیا ان کو ان کے بچے کو میاں نہیں، محلے والے کو میاں کھلاتی۔ اب وہ ذری باڈی بڑھتی ہے، ذرا باڈیاں ذرا جنہیں کھاتے اتنی پھگلک جاتے رہتی۔ اب کیا اس کا مطلب انہیں خوب کھاتا ہے؟ نہیں۔ تو غرض یہ ہے انسان کھانا کھاتا ہے تو اس سے لذت بھی باڈی کو ملتی ہے، طاقت بھی باڈی کو ملتی ہے، اس کا اثر روح پر کیا ہوتا ہے؟ ذرا اچھا کھانا کھا لے تو دل، بولو جی، یہ کھانے کا اثر روح پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کھانا کھائے، لذت باڈی کو ملی، طاقت باڈی کو ملی، لیکن بہترین کھانا رہا تو ہمارے روح پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مزاج خوش ہو جاتا ہے۔ کھانا کیا تو بھی گڑبڑ ہوگا، آہا، روح پر یہ تا برا اثر ہوتا ہے، دسترخوان کی پلیٹ جو رکے منہ پر رہتی ہے۔ ہوتی ہیں قصے۔ حال ہی میں سنیا میں ایک نوشو کو کھا کو عادت نہیں کرتے، جو روچ کھلا نہ کرتے، کیا خوش نصیب مرد رہیں گا انہیں، کیا کہ کھٹا مٹھا ہوگا، ہوتا ہے لائف کے بعد 19-20 ہوتا، ہونا بھی چاہیے۔ انہیں رسلک نہیں کھلاتی، کیا کہتے پلیٹ اٹھا کو بھر ماریا، انہیں اماں کیا چلے گی۔ اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ بچیاں اپنے ماں باپ، خاندان، قبیلے کو چھوڑ کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح میں قبول کیا، اس لیے آ رہی ہیں۔ وہ آپ کی گھر کی کام والی بائی نہیں ہے، آپ کو پکا کر دیتی ہے، آپ کے لیے دھوبی بنتی ہے، آپ کے گھر کی کام والی بائی بنتی ہے، آپ کے بچوں کی آیا بنتی ہے، آپ کے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے 9 مہینے وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس کا احسان ماننا چاہیے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اگر کاٹتے ہیں تو محبتیں نہیں عداوتیں بڑھتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کھاتے ہمیں لذت بھی محسوس ہمیں ہوتی ہے، طاقت بھی بدن ہی کو ملتی ہے، لیکن اس کا اثر انسان کے جسم پر یہ ہوتا ہے کہ بہترین کھانے پر اس کی روح اور آتما خوش ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اس کا الٹا، یہ دنیا میں، آخرت میں اس کا
الٹا ہے، آخرت میں اصل جو ہوتا ہے تکلیف راحت جو کچھ بھی ہونا ہے یہ انسان کی روح کو ہوتا ہے، جسم پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے، اصل جسم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک چیز دی، وہ چیز ہے خواب۔ کیا ہے بھئی؟ دیکھتی نہیں دیکھتے؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ایسے بیٹھی کیا کہ ہر رات شب برات کا نا ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کسی کو روز پڑھتی ہیں، کسی کو کبھی کبھی پڑھتی ہیں، لیکن مست سو کو خوابان تمہیں دیکھتی ہیں، پریشان مولوی صاحب کو کرتی ہیں۔ حضرت یہ خواب دیکھے حضرت، کیا ہوا؟ میری جو ٹپک گئی حضرت۔ انہیں دیکھ کو پریشانوں کو رات کو ٹائم بھی دیکھتا نہیں، کیا بھی نہیں، فون کر ڈالتا۔ تو کیا اللہ کا ولی؟ نہیں، نبی تو رات میں خواب دیکھا صبح میں سچ ہو جانے۔ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سمجھتی سو، انہوں کاٹے نہیں، اسماعیل کو کہا میں بھی کاٹنا پڑتا ہے کی کر کو۔ بھائی خواب انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں آخرت اور برزخ سمجھا سکیں، جسم اور روح کے درمیان کا فرق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواب جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی۔ اب خواب میں دیکھتی جا کو مست فضل ٹاؤن کے کرامہ میں مندی کھا رہی، صورت دیکھے تو معلوم ہو جاتا کون کون فضل ٹاؤن جا کو مندی کھاتے کر کو ہنس لے کھیں۔ بہرحال کہاں کھا رہی سو تمہیں؟ خواب میں کی حقیقت میں؟ خواب میں۔ خواب کا تعلق جسم سے ہے، روح سے ہے؟ جسم تو یہاں پڑے بیڈ روم میں، سوری مسجد میں، خواب میں دیکھ رہی امریکہ پھر کو آگے، حج کر کو آگے، عمرہ کر کو آگے۔ یہ جو خواب کا جو ہو رہا ہے، جو کچھ جہاں کچھ آپ جا رہے ہیں، جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، یہ آپ کی باڈی سے ہو رہا ہے یا روح سے ہو رہا ہے؟ روح سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا اثر باڈی پر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ دیکھتے ہیں سوتے سوتے ہی اچانک ہنستا ہے، دوستان بلا دیکھ رہے دیوانہ میرا بیٹا، یہ چکرا نیند میں بھی کیا راحت کی نیند دیا رہے اللہ اس سے، انہیں نہیں سو رہا، الو دوسرے کی نیند بھی ہضم نہیں کرتا انہیں، میں بیٹھی ہوں انہیں کیسا سو رہا، پریشان انہیں۔ بہرحال جس کی زندگی میں دین ہوتا ہے نا، دین، اسے مسجد کی چھپر والی مسجد کی پھٹی حاصر پر بھی دیکھ لو، جماعت میں 3 دن رات مست نیند آتی نہیں آتی؟ آتی ہے۔ دین نہیں ہے، اے سی کے کمرے میں کرلان کے گدے پر ڈال کو سویا، 3 ٹیبلٹ نہ کھایا تو بھی نیند آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو غرض یہ ہے انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مست کھانا کھا رہا ہے، ٹیسٹ بھی فیل ہوتا ہے، خوش بھی ہو جاتا ہے، مٹکیاں بھی مارتی ذرے جنے نیند میں۔ بچوں کو دیکھو دودھ پیتے اس بچوں کو۔ تو غرض یہ ہے تو یہاں پر جسم سے تو وہ پورے خواب میں امریکہ بھی گیا، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، کرامہ کو جا کو بریانی بھی مار کو آگا، لیکن باڈی کہاں ہے؟ اچھا ہے، لیکن باڈی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے؟ اصل معاملہ روح سے ہے، لیکن اس کا اثر انسانی باڈی پر بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح خواب میں اگر دیکھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو جی آمین۔ ایکسیڈنٹ ہوگا، اب ایکسیڈنٹ ہوتے ہی خواب میں چیخ ماریا سو، ذرا باڈی پر زیادہ اثر یہ پڑتا ہے کہ چیخا مار کو اٹھ کو بیٹھ جاتا، پورے گھر والے پریشان، کی با کیا با ہوا؟ نہیں خواب دیکھا ایکسیڈنٹ ہوگا میرا، ہو پانی پلا کو کیا کرتی، اب بچہ میرے بازو سو جا۔ حقیقت میں اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، روح کے ذریعے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اثر اس کا باڈی پر یہ پڑا کہ وہ چیختا چلاتا ہوا اٹھا۔ بعض مرتبہ ڈراؤنی خواب بچے دیکھ دیتے ہیں تو کانپ کر اٹھتے، بعض بچے اچھے خاصے بڑے رہتے ہیں، 4 5 6 سال کے۔ ایک والدہ کا شکایت آئی تھی مجھے، حضرت بچہ 5 6 سال کا ہوگا، اب بھی بستر میں سوسو کر لیتا ہے۔ بہرحال میں اسے پوچھا تو کیا رہے کی بات، تو پیشاب کر لیتا ہے؟ نہیں حضرت خواب میں مد توں سو دیکھا تو مد ڈالتوں سو ہوتا ہے۔
بعض دفعہ روح کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے کہ جیسے بالغ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، خواب میں حقیقت روح سے رہتی ہے، لیکن بیدار ہوتے وہ ناپاک یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر کہاں پڑا؟ انسان کے جسم پر پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کی ساری چیزیں جو خواب جو ہمیں دیا، اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح خواب میں اصل تعلق روح سے ہوتا ہے، اس کا اثر انسانی جسم پر پڑتا ہے، آخرت میں ایسے ہی آپ کا حساب، آپ کا کتاب، آپ کو جو تکلیف دی جائے گی، اللہ ہم سب کی دوزخ سے اور عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اگر عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، حقیقتاً وہ روح سے ہوگی، لیکن اس کا اثر انسانی جسم پر بھی بولیے جی پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال دوں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ شہید جو ہوتا ہے نہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں، ان کا روح کا اثر زیادہ ان کی باڈی پر رہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس کا قربانی کا اثر یہ ہے کہ شہید کا جسم گلتا، سڑتا، ختم ہوتا نہیں ہے۔ بعض شہیدوں کو قبر کھود کر منتقل کرتے وقت دیکھا گیا کہ ان کے چہروں پر ہنسی اور مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ کتاب ہے برزخی حالات، ڈاکٹر انور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، پڑوسی ملک کے ہیں، باقاعدہ ایڈریس کے ساتھ لکھے ہیں کہ کون صاحب کس گاؤں کے ڈور نمبر کیا، اسٹریٹ نمبر کیا، کراس کیا، مین کیا، کوسا ایریا، ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا حالت ہوئی، دنیا داروں نے ان کو کیسا دیکھا، ساری تقریباً 100 پیجز کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی قدرتاً، عادت اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن اور نبی کے ذریعے سے بتا دیا کہ برزخ کے حالات کیا ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قدرتاً کبھی انسانیت کو، اپنے بندوں کو متنبع کرنے کے لیے بعض قدرتی واقعات دنیا میں رونما پیش آتے ہیں۔ ان قدرتی واقعات کو ڈاکٹر انور نور احمد صاحب نے برزخی حالات کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان مر کر ختم نہیں ہوتا، جسم ختم ہوتا ہے، لیکن اصل آخرت میں جسم نہیں ہے، انسان کی روح ہوتی۔ اب اگر جسم اصل ہوتا تو فرعون مر کر کتنے ہزار سال ہوگا، اس کی باڈی کہاں ہے؟ قاہرہ کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے فرعون کے مجسمے کو ہم نے آنے والے انسانوں کے لیے یہ کہ عبرت کی چیز بنا کر رکھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم یہاں پر پڑا ہے تو فرعون کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بھی۔ اب غیر مسلم بعض لوگ لے جا کر مردے کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں، تو کیا ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی باڈیاں جانور کھا لیتے ہیں، ویل مچھی کھا گئی، پانی میں گیا مگرمچھ کھا گئی، اب اس کی باڈی ختم، کیا اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم آسمان اور زمینوں کی وسعت میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ یہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو کچھ دکھلاتے ہیں، یہ اللہ کی ذات یہ حق پر قائم ہے۔ آگے فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اے انسانوں کیا تمہارے لیے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا تمہارے لیے کافی نہیں؟ آخرت کے یقین کے بارے میں اللہ نے ہم سے سوال یہ کر لیا کہ تم نہ اللہ بول رہے سو، مرنے کے بعد برزخ کے حالات کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں، یا نبی بھی بول رہے ہیں؟ تو اللہ نے نبی کو بولا، تبھی تو نبی ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ تو یہ بات مرنے کے بعد برزخ کے حالات، قبر کے حالات، حشر کے حالات، یہ جو کچھ بھی علم مل رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو کیا اللہ جو بول رہا ہے یہ اللہ کی گواہی تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو غرض یہ ہے جس طرح
انسان اپنے سکس سینس سے علم حاصل کرتا ہے. ٹائم ہوگا اس لیے شارٹ میں جا رہا ہوں میں. جہاں سکس سینس کام کرنا ختم ہو جاتی وہاں انسان 5 سینس کام کرنا ختم کرتے 6 سینس کا استعمال کرتا ہے. آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ناک سے سونگتا ہے، ہاتھ پیر سے چھو کر دیکھتا ہے. اسی سے تو علم مل رہا ہے. اب جہاں پر یہ چیزیں کام کرنے سے ہٹی وہاں پر انسان اپنی عقل چلاتا ہے، اور وہ عقل کے استعمال کی بھی ایک حد ہے. جہاں پر عقل بھی عاجز ہو جاتی ہے اس انسان کو عقل سے آگے کی بات بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وحی کا سلسلہ جاری فرمائے تو یہ انسان کے عقل، انسان کے پارٹس آف دا باڈی، انسان کے 5 سینس، حواس خمسہ، عقل اور 6 سینس کے ذریعے سے انسان آخرت کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اس انسان کو آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی، قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے امت کو بتایا کہ دیکھو مر کر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی تمہاری زندگی باقی ہے. اسے ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر ڈاکٹر کنے گئے، طبیعت خراب ہوگی، ڈاکٹر بولے بلڈ ٹیسٹ کرو. کیا کرو؟ اب بلڈ کس کا دے رہی سو؟ ہمارا. اب انہیں بلڈ دے کیا سوچ کیا کرتا ہے؟ ملیریا ہے، ڈینگو ہے، کولسٹرول ہے، جو کچھ ہے بلڈ میں، ذرا جنہیں کچھ شوگر ہے، ہم نہ دکھتے کب تو بھی شوگر اس میں، کب تو بھی ہم نہ ملیریا کا کیڑا دکھا. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے، رپورٹ دیتا ہے، تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس ہمارے سے زیادہ کیا ہے؟ علم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ڈاکٹر کے پاس ہمارے سے زیادہ علم ہے، جبکہ خون ہمیں بھی دیکھ رہی، میرا خون اس کا خون منجے برابر نظر آ رہا ہے. جس طرح یہ بغیر ڈاکٹر کے عام انسان خون کے اندر سے بیکٹیریا، بیماریاں، کولسٹرول، ملیریا اور ڈینگو اور شوگر کا جانچ نہیں کر سکتا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ علم جو ایسا نہیں کہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ہر ایک ہم میں سے جا کر MBBS میں ایڈمیشن لے کر علم حاصل کر سکتا ہے. اور وہ آلات، وہ ذرات، وہ مشینریاں جس سے وہ جانچتا اور پرکھتا ہے وہ نایاب بھی نہیں ہے، وہ خرید کر ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس لیے اس کی رپورٹ پر میں اور آپ یقین کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے ان تمام علم رکھنے والوں سے زیادہ علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد برزخ کی زندگی ہے، ہر اچھائی اور برائی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو ہمیں یقین رکھ کر چلنا پڑے گا کہ ہم آئے عالم الست سے ہیں، نام ہمارا مسلم رکھا ہے. جس جگہ آئے یہ جگہ دنیا ہے. کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آئے. اب یہاں پر رہنا ہے یا یہاں چھوڑ کر جانا ہے؟ نہیں، یہاں چھوڑ کر جانا. کہاں جانا ہے؟ آخرت میں. لیکن آخرت میں جانے کے لیے تو الہ یوم یبعثون، قیامت تک کا انتظار کرنا ہے. اب قیامت سے پہلے میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ عالم برزخ میں رہیں گے. وہ عالم برزخ کیا ہوگی؟ اسی بات کو اس جمعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دنیا اور آخرت کے دونوں کی بہترین زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.